اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 96 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 97 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ قل کہہ دے، من کان، من جو، کان ہو، عدوا دشمن، لجبریل جبریل کے لیے، جبریل کا، فإنہ پس ان بے شک ہو اس نے، پس بے شک اس نے، نزلہ علی قلبک، نزل یہ نازل کیا، علی پر، قلبک آپ کے دل پر، یہ نازل کیا آپ کے دل پر، بإذن اللہ سے اذن اللہ اللہ کے حکم، اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ، من جو، کان ہو، جو ہو، عدوا دشمن، للہ اللہ کے لیے، جو اللہ کا دشمن ہو، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، جو اللہ، اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبرائیل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ان آیات میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی موجب کفر و عصیان ہے۔ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کو پسند خاطر تھا چھوڑ دیا۔ تو میں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں حضور سچ ہے۔ بجائے ارشاد ہوا،
اچھا، اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت و مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شبیہ بھی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے کہا، قسم کھا کر کہا، بے شک آپ نے وجہ ارشاد فرمایا، آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ بنایا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہماری اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لے کر آتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، حضور یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ آپ نے فرمایا، ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل نے مجھے بتائے ہیں، سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی، جو انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے، حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے کہیں گے، آپ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا، بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں تامل نہیں ہوگا؟
کہنے لگے اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا تو تمام کے تمام شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے، اس کے باپ دادا بھی برے تھے اور یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے، خاندانی کمینہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے فرمایا حضور اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبر، میک، اسراف، ان کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ان کے معنی عبداللہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی الٹ بھی کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایل کے معنی عبد کے ہیں اور اس سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں، جیسے عربی میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک وغیرہ۔ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے، اسی طرح ایل ہر جگہ باقی ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ بدلتے رہتے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل وغیرہ۔ اب اگلی آیت کا مطلب دیکھیے جو ہے کہ من کان عدوا للہ، کہ جو کوئی اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہوا تو اللہ بھی کافروں کا دشمن۔ اس کی تفسیر کی طرف دیکھیے۔ آیت مبارکہ کا مطلب ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نہ ماننے والوں کو کافر فرمایا ہے، فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون، آخر تک، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، دوسری آیت کے آخر تک، پس ان آیتوں میں صراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا جو کسی ایک رسول کو بھی نہ مانے۔ اسی طرح جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور تیرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کی تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دل کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جیسے فرمایا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اور فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں، جیسے فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل بھی فرشتوں میں سے ہیں، لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبرائیل ہیں، جیسے حضرت میکائیل رویدگی اور بارش وغیرہ پر، اور جیسے حضرت اسرافیل سور پھونکنے پر۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے
تب یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے ظاہر و باطن کو جاننے والے، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو ہی کرتا ہے۔ اے اللہ، اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کر، تو جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ فرمایا گیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ دیکھیے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے، بلکہ فرمایا اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ اسے عربی میں مضمر کی جگہ مظہر کہتے ہیں، اور کلام عرب میں اکثر اس کی مثالیں شعروں میں پائی جاتی ہیں۔ گویا یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جو اللہ کا دشمن، اللہ بھی اس کا دشمن، اور جس کا دشمن خود اللہ قادر مطلق ہو جائے، اس کے کفر و بربادی میں کیا شبہ رہ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں، میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں، اور حدیث میں ہے جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبق کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، بھول چوک یا خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔